حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا رمضان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے سخت مزاج اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت عطا کی اور وہ اسلام لے آئے تو ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ ان کا پہلا رمضان بھی ایک ایسی ہی تبدیلی کی علامت تھا۔ حضرت عمر کا قبول اسلام اور پہلا رمضان۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اس وقت مسلمان مکہ میں ظلم و ستم کا شکار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں دلیری تھی، انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اعلان کیا کہ جو چاہے مجھے رو کر دکھائے۔ جب رمضان المبارک آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ پہلا روزہ تھا۔ وہ پہلے بھی اپنی قوت ارادی کے لیے مشہور تھے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے اور دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنا ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ دن بھر صبر کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور حضرت عمر کا ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ان کے لیے دعا فرمائی تھی: اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی اور وہ اسلام کے سب سے مضبوط ستونوں میں سے ایک بن گئی۔ رمضان میں ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاریں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے رمضان کے قیام تراویح کو جماعت کے ساتھ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی اصلاحات کیں اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی اس حدیث کا عملی نمونہ تھی۔ قرآن نے انہیں عزت دی اور انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا رمضان صرف ایک عبادت کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک نئی بنیاد تھا۔ ان کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان محض بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح، اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے حصول کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا اخلاص اور دین کے لیے جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔